بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, अम्मा बाद. हम लोग मनार सबील फी शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन दवियान इस किताब को पढ़ रहे हैं और हम लोग किताब सलाह में बाब सलातिल जमाअह यहाँ से हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं. ये आज का हल्का नंबर 100 है. बाबू सलातिल जमाअह, यहाँ से आज हम लोगों को इस किताब में पढ़ना है. जी शेख शुरू करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बाब सलातिल जमाअह. तजिब अला الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك والأمر للوجوب وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهد حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه. ولما استأذنه أعمى لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته قال هل تسمع النداء؟ فقال نعم. قال فأجب. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. رواه مسلم وغيره. وأقلها إمام ومأموم وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى لحديث أبي موسى مرفوعا اثنان فما فوقهما جماعة. رواه ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وليؤمكما أكبركما وليؤمكما أكبركما ولا تنعقد بالمميز في الفرق نص عليه لأن ذلك يروى عن ابن مسعود وابن عباس. وتسن الجماعة في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن. الحديث رواه مسلم. حيث ينادى بهن. الحديث رواه مسلم. وللنساء منفردات عن الرجال لفعل عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها ذكره الدارقطني. وأمر صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تؤم أهل دارها. أم ورقة أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود والدارقطني. وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضيق الوقت لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة ممن سواه لحديث لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه. لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه فإن كان لا يكره ذلك أو ضاق الوقت صحت لأن أبا بكر صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عبد الرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم. رواه مسلم. كافي.
چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح دلیل الشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان، اس کتاب میں ہم لوگ کتاب الصلاۃ اور کتاب الصلاۃ میں باب صلاۃ الجماعہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ حلقہ نمبر 100. دیکھیے بات شروع ہو رہی ہے کہ نماز جو آزاد مرد ہیں ان کے لیے واجب ہے، جماعت کی بات چل رہی ہے. جو آزاد مرد ہیں ان کے لیے جماعت واجب ہے، حضر میں ہوں اور سفر میں ہوں تو بھی، چونکہ جماعت کی شکل میں ہیں یہ لوگ تو منفرد نہیں پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. اور اس میں سے گویا کہ عبد کو مستثنا کیا گیا احرار کی قید لا کر، تو مطلب یہ رجال کہنے سے نساء پر بھی واجب نہیں ہے، اور احرار کہنے سے جو عبد ہیں عبید ہیں ان کے اوپر بھی واجب نہیں ہے. اسی طرح قادرین اس کی قید لائی، تو جو لوگ معذور ہیں، چل پھر نہیں سکتے، بستر پکڑ چکے ہیں، ایسے لوگ بھی، ان پر بھی واجب نہیں ہے. حضر میں بھی سفر میں بھی یہ بات انہوں نے کہی. حضر میں اس لیے کہ آدمی یہیں پر ہے، گھر پر ہی ہے، تو اس صورت میں اس پر واجب ہے. اور سفر میں بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ سفر میں ہیں، جماعت کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہیں، جماعت ہے، تو نماز با جماعت پڑھنا چاہیے. یہ اس کو انہوں نے واجب کہا. اس کے لیے دلیل کس سے لی؟ دیکھیے جو آیت خوف کی جو آیت ہے، جو صلاۃ الخوف کی جو آیت ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، کہ جب آپ جنگ میں ہوں اور نماز کے لیے اقامت کہیں تو صلاۃ الخوف کا ایک طریقہ بتلایا کہ کچھ لوگ آگے رہیں گے، کچھ لوگ پیچھے رہیں گے. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ، ایک جماعت اس طرح کھڑے سامنے، ایک جماعت پیچھے، تو یہاں پر جو امر ہے یہ امر اس بات کو بتلا رہا ہے کہ جماعت ان لوگوں پر واجب ہے. حالانکہ وہ لوگ جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، سفر میں ہیں، پھر بھی ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جماعت کو قائم کریں. تو امر وجوب پر دلالت کر رہا ہے. اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا، اور مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مَعَ الْخَوْفِ فَمَعَ الْأَمْنِ أَوْلَى، جب دشمن سامنے ہو اس وقت میں بھی جماعت سے پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو پھر بدرجہ اولا جب آپ منفرد ہوں تو جماعت، یعنی جب امن کی حالت میں، خوف کی حالت میں یہ کہا جا رہا ہے، خوف یعنی مطلب دشمن کا خوف ہے، اس صورت میں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تو پھر بدرجہ اولا جب حالت امن کی ہو، کوئی لڑائی نہیں چل رہی ہو، تو ایسی صورت میں ضرور آپ کو جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنا چاہیے. اس کے بعد مزید دلائل دے رہے ہیں. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منافقین پر سب سے زیادہ بوجھل نماز عشاء کی نماز، فجر کی نماز. اگر اس کے اندر کیا ثواب ہے اس کا ان لوگوں کو علم ہو جاتا تو یہ لوگ اپنے سرین گھسیٹتے ہوئے پہنچتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ مجھے ایسے ارادہ ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے کہ میں کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، نماز شروع کر دی جائے، پھر میں کچھ لوگوں کو لے کر جاؤں جن کے ساتھ لکڑیاں ہوں، جو لوگ نماز سے سو رہے ہیں ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا دوں. دوسری روایتوں میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَوْلَا الذُّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ، یہ جو بچے عورتیں جن کے اوپر جماعت واجب نہیں ہے، اگر یہ لوگ نہیں ہوتے تو میں جلا دیتا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر سختی سے اس بات کو کہہ دینا یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ جماعت واجب ہے۔ مزید دلائل دیکھیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول میرے پاس کوئی آدمی مجھے مسجد پہنچانے کے لیے نہیں ہے اور مدینہ میں کافی کچھ کیڑے مکوڑے سانپ بچھو ایسی چیزیں بھی ہیں، تو میں کیا اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں انہیں اجازت دی، پھر بلایا اور پوچھا کہ کیا تمہیں اذان سنائی دیتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاجب، تو آؤ نماز کو اذان کا جواب دو، کا مطلب یہ ہے کہ صرف گھر میں بیٹھ کے جواب دینا نہیں ہے، تم آؤ مسجد پہنچو۔ اس کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بتلاتے ہیں، صحابہ کا حال بتلاتے ہیں، ہم نے اپنے دور میں دیکھا کہ اس جماعت سے کون پیچھے رہتا تھا؟ ایسا آدمی جس کا نفاق واضح تھا، ڈھکا چھپا نہیں، بہت کھل کر اس کا نفاق آ گیا تھا، ایسا آدمی ہی جماعت سے پیچھے رہتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ اتنی ساری جو حدیثیں دی گئی ہیں ان کے ذریعے سے وہ استدلال کر رہے ہیں کہ نماز با جماعت فرض ہے، مرد حضرات جو قادر ہیں جو آزاد ہیں ان پر۔ اس کے بعد یہاں سے دیکھیے دوسرا مسئلہ شروع ہوتا ہے، وَأَقَلُّهَا إِمَامٌ وَمَأْمُومٌ وَلَوْ أُنْثَى، جماعت کتنے لوگوں سے قائم کی جا سکتی؟ ایک تو امام، دوسرا مأموم، وَلَوْ أُنْثَى، یہ جو مأموم ہے یہ مقتدی ہے، یہ عورت بھی ہو تو بھی جماعت ہو جائے گی، 2 آدمی ہونا چاہیے تبھی جماعت ہوگی، ایک امام ایک ماموم، وہ دونوں مرد ہوں یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک مرد اور ایک عورت ہو تو عورت پیچھے کھڑے گی دوسری صف میں، مرد آدمی سامنے کھڑے گا، مرد امامت کر آئے گا، مرد نماز پڑھائے گا تو جماعت ہو جائے گی۔ حضرت ابو موسیٰ کی حدیث ہے مرفوعاً الاثنان فما فوقهما جماعہ، یہ حدیث گرچہ کہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ یہ مرفوع ہے لیکن شیخ البانی نے اس کو ضعیف کہا، الاثنان فما فوقهما جماعہ، جبکہ حدیث کے جماعت 2 سے قائم ہو جاتی ہے اس کے لیے اور بھی دیگر احادیث سے دلائل ہیں۔ دیکھیے یہاں پر جو حدیث صحیح حدیث ہے، مالک بن حویرث سے آپ نے فرمایا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا، تم لوگ 2 آدمی جا رہے ہو آپ سفر میں تو اذان دو، نماز پڑھو، نماز کون پڑھائے گا؟ جو 2 میں سے جو بڑا ہے وہ پڑھائے گا۔ یہاں پر چونکہ دونوں ہی علم حاصل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعد میں جا رہے تھے تو اس اعتبار سے یہ لوگ دونوں علم میں برابر تھے، تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہیں کا جو بڑا آدمی ہے وہ امامت کرائے، ورنہ اگر ایک بوڑھا آدمی ہے اس کو علم نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا آدمی ہے اور اس کو علم ہے تو وہ 2 میں سے کون امامت کرے گا مشائخ؟ جو بڑا ہے وہ، دونوں کا اگر علم میں برابر ہے تو ان میں سے جو عمر میں بڑا ہے وہ پڑھائے، اگر دونوں علم میں اگر اوپر نیچے ہیں تو جس کا علم زیادہ ہے وہ امامت کرائے۔ بالکل، اور اس کو حدیث میں کہا گیا یہ ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ، جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو، دین کے احکام کی سمجھ رکھتا ہو، وہ انسان قوم کی امامت کرے گا۔ اور ایسے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جو 2 میں جو بڑا ہے وہ پڑھائے، ایسا نہیں، جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، دین کے احکام، نماز کے احکام، سارے اس چیز کی جانکاری ہو تو وہ کم عمر ہونے کے باوجود پڑھائے گا۔ اچھا، اس کے بعد
यहाँ पर एक मसला ये जिक्र कर रहा हूँ, वला तनअक़िदु बिल मुमय्यिज़ फ़िल फ़र्द नस्स अलैहि लिअन्न ज़ालिका युरवा अन इब्न मसऊद व इब्न अब्बास। ये कह रहे हैं कि जमात एक मुमय्यिज़, वला तनअक़िदु बिल मुमय्यिज़ फ़िल फ़र्द, एक मुमय्यिज़ जो है वो बच्चा जो सिर्फ अभी फर्क कर सकता है, बालिग नहीं है, तो उसके जरिए से नमाज, फर्ज नमाज की जमात कायम नहीं होगी। ये हनाबिला का मसलक है। मुमय्यिज़ तो इंसान हो सकता है कि 7 साल में भी बच्चा मुमय्यिज़ हो जाए और समझने लगे वुज़ू के अहकाम, नमाज के अहकाम, ये थोड़े बहुत चीजें समझने लगे तो ये मुमय्यिज़ हो जाएगा। ये कहते हैं कि सिर्फ नफिल नमाज में ऐसा बच्चा इमामत कर सकता है, फर्ज में नहीं। जबकि सही राय ये है कि मुमय्यिज़ की इमामत फर्ज में भी हो सकती है और नफिल में भी हो सकती है। इसमें कौन सी हदीस दलील है मशाइख? हजरत अमर इब्न सलमा, ये काफिलों का जहाँ से गुजर होता था वहां पे ये रुकते थे। बहुत सारे लोगों से कुरान उन्होंने याद कर लिया, बहुत कम उम्र थे। जब देखा गया कि कौन सबसे ज्यादा कुरान पढ़ने वाला है तो ये बच्चा पाया गया। उनके कौम ने उन्हीं को इमाम बना दिया। तो फिर इस तरह छोटा बच्चा जो अभी बालिग नहीं हुआ है वो खुद भी फर्ज नमाज की भी इमामत कर सकता है। यही सही राय है। चलिए, वो तुसन्नुल जमाअतु फिल मस्जिद, यहाँ से इंशाल्लाह हम लोग कल पढ़ते हैं क्योंकि वक्त काफी हो रहा है। तो नक्तफी बिहादल क़द्र व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर शेख। अल्लाह यज़िकुम खैर।